مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا بیاں کیسے جا کر کرو درد اپنا ہے گھیرو کو دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کیسے جا کر کرو درد اپنا ہے گھیرو کو دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کاروں کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے
اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے بابا اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کرسی میں اپنے محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارواح شہداء، ارواح مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، قال فاطمة سلام الله عليها، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بی بی فاطمہ کے ایام ہے، بی بی کے خطبے کی آغاز میرا عنوان ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ ابی و ابی محمد، اے انسانوں، اے مسجد میں جمع شدہ لوگو، اعلموا جان لو، پہچان لو، انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ ابی محمد جس کا بابا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تو تھا بی بی کے خطبے کا انٹروڈکشن، تمہید تھا، بی بی شروع اسی طرح سے۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا 11 مہینے میں
بی بی کے بارے میں کبھی سوچا اس فدق کے خطبے پر کہ بی بی فاطمہ کے بلاغت پر کبھی سوچا کہ کتنی نصیحتیں چھپی ہوئی ہے؟ بی بی نے مسجد میں بیٹھنے والوں کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کون بیٹھے ہوئے تھے؟ بی بی نے مسجد میں بیٹھنے والوں کو کس طرح مخاطب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا بی بی نے اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے صحابیوں، اے دوستوں، یہ نہیں کہا، بلکہ بی بی نے ان لوگوں کو ان کی اوقات بتا دی ہے۔ ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا، اے انسانوں، نہ مسلمان، نہ صحابی، نہ دوستی، نہ ایمان، نہ مومن، اے انسانوں، یعنی آپ سمجھے بی بی بتلانا یہ چاہ رہی ہے میری نظر میں یہاں مسجد میں مومن تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس منزل پر ایک جملہ کہوں، خوب اجر رسالت ادا کیا ہے مسلمانوں نے، صحابیوں نے۔ بی بی کو گھنٹوں تک اپنے بابا کی مسجد میں کھڑا رکھا، خود بیٹھے رہے، بی بی کو گھنٹوں تک کھڑا رکھا، اور یہی نظر آیا ہے شام کے دربار میں یزید نے گھنٹوں تک زینب و کلثوم کو کھڑا کیا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ماں کو بھی کھڑا کیا، بیٹیوں کو بھی کھڑا کیا۔ ماں کو جب کھڑا کیا آباء و اجداد تھے وہ، اور اس کی اولاد نے زینب و کلثوم کے ساتھ وہی کیا۔ اب فرق پتہ چلتا ہے کون کہاں ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، بی بی فاطمہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، چونکہ شہزادی کی شہادت کے ایام ہے، شہزادی کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں، اور گھر جا کے بھی سنانا۔ سیرت سیدہ کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔ شہزادی نے کہا صبر فرض کیا ہے اللہ نے، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ صبر والصبر موعونۃ الاستجاب الاجر، اور اللہ نے صبر کو فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، ایک قسم میں بتاؤں گا، اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صبر تمہیں اجر اور ثواب دلوانے والی ہے۔ کیا اجر و ثواب اور کون سا صبر؟ تو سن لیجئے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آخری نبی کہ میدان قیامت میں ہر مرد اور ہر زن یعنی عورت پریشان ہوں گے۔ قیامت کا عذاب، قیامت کا خوف، قیامت کا ہول، مگر تین عورتیں ایسی ہیں، کچھ لے کے چلیے آج، تین عورتیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار پورے میدان قیامت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رکھے گا، اور وہ میری بیٹی کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگی۔
جنت میں جانے والوں میں سے سب سے پہلے کون ہوگا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا یہ میری بیٹی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ 3 قسم کی عورتیں ہوگی، اور 3 میں سے 2 کا تعلق پیغمبر نے صبر سے ملایا ہے۔ 3 عورتیں ہیں جنت میں جائے گی فاطمہ کے ساتھ، ان میں سے 2 کا تعلق صبر سے ہے۔ پہلی وہ عورت کہ جس کے شوہر کی حیثیت نہیں ہے، غور سے سن لے، بزرگ تو جانتے ہیں، جوان بھی سن لے۔ پہلی وہ عورت جس کے شوہر کی حیثیت نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی ہر خواہش پوری کر سکے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرتی ہے، وہ جائے گی فاطمہ کے ساتھ۔ اب دوسری وہ عورت ہے، غور سے سنیے گا، جس کا شوہر بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں لیکن روایت میں ہے، جس کا شوہر بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، اور یہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی، بد مزاجی پر صبر کرتی ہے۔ ہاں شریعتاً کچھ حق رکھتی ہے بد اخلاقی کے سامنے، مگر صبر کرتی ہے، تو وہ فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ عزیزان محترم، صبر کی یہ 2 قسمیں پیغمبر بتا رہے ہیں، اور شہزادی سے بہتر کون صبر کر سکتا ہے؟ ہر صبر کے بارے میں ایک اصول دے رہی ہے فاطمہ کہ اللہ نے صبر فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ موعونۃ الاستجاب الاجر، تاکہ تمہارے اجر میں اضافہ کیا جائے۔ اس طرح شہزادی نے کہا، اگر کوئی پوچھے کہ آخرت کی نیکیاں بڑھانے کا یا اضافہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکیاں ہے بڑھانے کا اور اضافہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی مختلف طریقے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے، دیکھتا ہے کس میں زیادہ فائدہ ہے، فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرت میں نیکی کا سب سے زیادہ فائدہ اس صبر سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے صبر اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اجر آخرت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کاش مسلمان فاطمہ کو سمجھ جاتے۔ میرے دوستو، فاطمہ کی ایک مثال ہے۔ کتاب دمعۃ الثاقبہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم اور حوا کو خلق فرمایا پروردگار نے، انہیں باغ میں سیر کی اجازت دی، تو جناب آدم نے جناب حوا سے فرمایا، اور کوئی تو تھا نہیں، اللہ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں کیا ہوگا۔ پروردگار نے جبریل سے فرمایا، جا کر آدم اور حوا کو جنت الفردوس کی سیر کراؤ۔ کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں، معتبر کتاب ہے علماء کے نزدیک۔ جبریل آئے، جناب آدم اور حوا کے سامنے حجابات اٹھائے۔ جناب آدم نے جنت میں ایک خاتون کو دیکھا۔ غور سے سنیے گا، فضائل فاطمہ ہے، صبر کی بات ہو چکی ہے، پہچانو ہماری شہزادی ہے کون؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت مان. جناب آدم نے جنت میں ایک خاتون کو دیکھا جو جنت کے ناکے پر سوار تھی، کتاب دمعۃ الثاقبہ. اس کے جنت کے ناکے پر سوار تھی، اس کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہو رہی تھی. اس کے سر پر ایک تاج اور دونوں کانوں میں آویزے یعنی بندے تھے. جناب آدم نے پوچھا، مولانا کا بھی ٹاپک فضائل فاطمہ ہے تو کوشش تو کر رہا ہوں فضائل فاطمہ پڑھنے کے لیے. جناب آدم نے پوچھا جبریل یہ خاتون کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی نسل سے سید الانبیاء کی بیٹی زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جناب آدم نے پوچھا جبریل سر پر تاج اور کانوں میں آویزے کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا اے آدم تاج اس کا شوہر ہے یعنی علی ابن ابی طالب ہے، اور آویزے اس کے دو بیٹے حسن اور حسین علیہم السلام ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آدم نے پوچھا کیا یہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں؟ مولانا نے پوری طرح سے کل بتایا تھا یہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. جبریل نے کہا آدم اے آدم تجھے ان کی خاطر پیدا کیا ہے. غور سے سنیے گا لفظوں کو. تجھے اے آدم ان کی خاطر پیدا کیا ہے، تیری تخلیق سے ہزاروں برس قبل یہ موجود تھے. یعنی آدم نہ آدم ذات تھی تب بھی فاطمہ تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میرے عزیزو ایام فاطمیہ ہے اور مصائب ضروری ہے. اس مصائب میں تو ہماری زندگی ہے، جان ہے. آل محمد کے رونے میں ہماری بقا ہے. حدیث میں آیا ہے چونکہ فاطمہ کا تذکرہ ہے، حدیث میں آیا ہے قبلہ تشریف فرما ہے البقاؤن خمسہ، 5 رونے والے گزرے ہیں. باقی البقاؤن خمسہ، باقی کہتے ہیں رونے والے کو، بقا کہتے ہیں زیادہ رونے والے کو. البقاؤن بہت زیادہ رونے والے 5 گزرے ہیں. پہلا رونے والا حضرت آدم فراق جنت میں یا توبہ کے لیے. دوسرا رونے والا حضرت نوح کے معنی ہی نوحہ کرنے والا. تیسرا رونے والا حضرت یعقوب اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، قرآن نے قصیدہ پڑھ لیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں سفید ہو گئی. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں سن سکو گے چوتھی رونے والی میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے. صبح ہوئی بابا شام ہوئی بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا. اگر سوچو اگر دنوں پر پڑتی تو رشب سیاہ ہو جاتی، کہکشاں میں تلاطم برپا ہو جاتا. ہاں عزادارو مسلمانوں نے فاطمہ کے دروازے پر آئے علی کو حوالے کرو. آنے والے نے کہا اس گھر کو ہم آگ لگائیں گے. فاطمہ نے ایک سوال کیا یہاں پر ننھے بچے بھی تو رہتے ہیں. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا ہو تو کیا ہوا؟ گفتگو ہو رہی تھی
بیوی سمجھ گئی کہ آنے والا مسلمان تو کیا ارے انسان بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پہلے کے زمانے میں غور سے سنیے گا مسائل کے دو جملے، پہلے کے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے اس میں کیلے ہوا کرتے تھے، دروازے کے پیچھے ایک دیوار چن دی جاتی تھی، دروازے کے پیچھے دیوار ہوتی تھی۔ فاطمہ جو گفتگو کر رہی ہے آنے والے کے ساتھ دروازے اور دیوار کے بیچ میں، اور آنے والے ازاداروں ایک مرتبہ دروازے کو دھکیلا۔ اب یہاں پر صاحب طمعۃ الساکبہ کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَسَرَهَا، عربی میں اثر کہتے ہیں نچوڑنے کو۔ ادھر دروازہ اور دیوار کے درمیان جیسے فاطمہ کو کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ اجرکم اللہ، شہزادی بے ہوش ہوئی، حسن اور حسین سرہانے بیٹھے، اماں اماں اٹھیے اماں۔ فاطمہ نے بے ہوشی سے آنکھیں کھولی، اب اپنی تکلیف بھول گئی، پوچھنے لگی بیٹو این ابو الحسن، کہاں ہے تمہارے بابا؟ ارے کہاں اماں؟ گلے میں رسی باندھ کر لے کر چلے گئے۔ حسنین کا سہارا لیا، آگے لڑکھڑاتی ہوئی مسجد میں شہزادی داخل ہوئی۔ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ سلمان کہتے ہیں خدا گواہ ہے میں موجود تھا جب 3 مرتبہ فاطمہ نے خلو ابو الحسن کہا۔ سلمان کہتا ہے خدا کی قسم اتنا بلند ہوئی مسجد کی دیواریں کہ ایک آدمی اندر سے گھس جائے۔ علی نے کہا فاطمہ ہاتھوں کو بلند نہ کرو، قیامت آ جائے گی۔ بس آخری جملہ ہے عزاداروں، بس آخری جملے ہے۔ مولا علی نے فاطمہ کو قبر میں لٹایا، ایسی حالت میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، تازیانوں کے نشان ہے، سینے پر کیل کا زخم، ٹوٹی ہوئی جھکی ہوئی کمر، بال سفید، 18 سال کی عمر کی سیدہ۔ علی فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، آپ کی امانت کو نہیں بچا سکا۔ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے یہ امانت دی تب صحیح وسالم تھی، اور جب میں امانت لوٹا رہا ہوں ارے بی بی کی پورا جسم زخمی تھا۔ اجرکم اللہ، بس ایک جملہ، قبرستان میں بیٹھے ہیں نا، قبرستان میں بیٹھے ہیں، دیکھو سب کی قبریں بنائی جاتی ہے، پکی قبر بنائی جاتی ہے، اللہ رے فاطمہ زہرا جنت البقیع۔ میں کیا بتاؤ، ایک شعر ہے یا اللہ نہ غنبد شدہ قبر بطول، نہ شمع روشن، نہ چراغا از ویرانت۔ فاطمہ کی قبر پہ نہ چراغا ہے نہ غنبد ہے، ویران ہی ویران۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار کی واسطہ محمد اور آل محمد کا، بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ تو تمام مرحومین کو بخش دے، خصوصاً اس قبرستان کے مرحومین کو بخش دے، بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام کی مزارات کو تو حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار آخری دعا، پروردگار ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد اور آل محمد ہم سے خوش اور راضی نہ ہو جائے۔ ماتم حسین۔ ہے عرش بقیع اے غم کی زمین، وہ حال تباہی وہ غم کی غریب، پھر پڑا ہے قرب
تربت زہرا 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 فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا نور محمد فاطمہ زہرا زہرا نہ بھولیں گے ہم وہ بنت رسول جناب بطول نہ بھولیں گے ہم وہ ظلم و ستم اے بنت رسول جناب بطول کرب و بلا میں روتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا کرب و بلا میں روتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا قلب محمد فاطمہ زہرا 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 فاطمہ زہرا جان محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا یہ شب ہے غریب شب غمگین روتے ہیں علی مجتبی و نبی سینہ کا دارو یہ شب ہے غریب شب غمگین روتے ہیں علی مجتبی و نبی کرب و بلا میں روتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا کرب و بلا میں روتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا قلب محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا ام ابیہا فاطمہ زہرا زہرا کس کس کو سنبھالیں گے مادر بطول تڑپ ہی رہا ہے شبیہ رسول سینہ زدار کس کس کو سنبھالیں گے مادر بطول تڑپ ہی رہا ہے شبیہ رسول کرب و بلا میں روتی ہے زہرا زہرا فاطمہ ہے عرض بقی اے غم کی زمین وہ حال تباہی وہ غم کی گھڑی گیرا پڑا ہے تربت زہرا زہرا فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا قلب محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا جان محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا کرب و بلا میں تجھ پہ او زہرا زہرا فاطمہ زہرا سورۃ مبارک الفاتحہ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الغرماء سلطان الحسن مولانا علي بن موسى رضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.